حضرات، روح ایک جسم لطیف ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جو نظر نہیں آتی پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ روح نظر نہیں آتی مگر اس کا کردار محسوس ہوتا ہے کہ روح اور جسم، روح کا رشتہ جب جسم سے ہوتا ہے اور جسم کا رشتہ جب روح سے ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں زندگی نمودار ہوتی ہے۔ روح جب جسم سے ملتی ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور 100 سال بھی جسم کا رشتہ روح سے رہے جسم صحیح رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ روح جسم سے نکل گئی، 50 گھنٹے بھی نہیں گزرتے، 50 گھنٹے جب روح جسم سے نکل جائے، 40-50 گھنٹے بھی روح کے بغیر جب یہ جسم رہتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ باپ کی لاش ہو اور بیٹا ناک بند کر لیتا ہے، بیوی کی لاش ہو شوہر ناک بند کر لیتا ہے، شوہر کی لاش ہو بدبو سے بیوی ناک بند کر لیتی ہے۔ کیوں؟ روح کا جب جسم سے رشتہ ختم ہوتا ہے، یہ جسم بے معنی، بے حیثیت و بے قیمت ہو کے رہ جاتا ہے۔ 100 سال جسم کا رشتہ روح سے رہا اور 100 سال بدن صحیح رہا، اور جیسے ہی روح بدن سے نکل گئی، یہ جسم 40-50 گھنٹے بھی صحیح نہیں رہتا، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اور اس میں بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم سے پہلے پیدا کیا، روحیں جسم سے پہلے بنائی گئی، روحیں جسم سے پہلے پیدا کی گئی۔ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ اللہ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو یکجا رکھا تھا۔ وہاں جو روحیں آپس میں متعارف ہوئیں، وہاں جو روحیں آپس میں ملی، دنیا میں بھی وہ روحیں، وہ اشخاص ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، اور وہاں عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے سے اجنبی رہیں، دنیا میں بھی وہ روحیں ایک دوسرے سے دور رہیں گی۔ تو جسم بعد میں بنتا ہے، روح کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے عالم ارواح میں۔ جب اللہ رب العزت نے ساری روحوں سے مخاطب ہو کے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت اللہ رب العالمین نے روحوں سے وعدہ لیا تھا، اور ساری انسانی روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، سورۃ الاعراف میں اللہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ روح کا وجود جسم سے پہلے، اور روح کا جسم سے رشتہ کب قائم ہوتا ہے؟ جب رحم مادر میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، جسم 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، تب روح کا رشتہ جسم سے قائم ہوتا ہے۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے، اور جیسے ہی روح پھونکی جاتی ہے، وہاں سے اس بچے میں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ 4 مہینے تک جسم رہا، بنا، پر اس میں حرکت نہ رہی۔ 4 مہینے گزرنے پر اللہ کے حکم سے فرشتہ جب روح پھونکا، وہاں سے زندگی آ گئی، اور یہ زندگی ماں کے پیٹ میں ہونے والی حرکت کی شکل میں ہر ماں کو محسوس ہوا کرتی ہے۔ تو پتہ چلا جسم کا روح سے رشتہ رحم مادر میں قائم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد روح اور جسم کا یہ تعلق، روح اور جسم کا یہ رشتہ موت تک قائم رہتا ہے۔ لیکن موت تک تو قائم رہتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہر دن روح جسم سے الگ ہوتی ہے۔ ایک معنی میں وہ کب؟ جب ہم سوتے ہیں، ہم نیند کرتے ہیں۔ نیند کی جو کیفیت ہے، شریعت کہتی ہے انسان جب سوتا ہے ہر رات کو اس سے اس کی روح لی جاتی ہے۔ ہاں، اس معنی میں لی جاتی ہے کہ روح نکل کر بھی جسم سے اس کا رشتہ باقی رہتا ہے، روح نکل کر بھی جسم سے اس کا رشتہ باقی۔ موت کے وقت روح پوری طرح سے نکال لی جاتی ہے، جسم سے رشتہ باقی نہیں رہتا۔ نیند میں رشتہ باقی رہتا ہے جسم سے۔ اللہ نے اس مضمون کو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها۔ اللہ 2 اوقات میں روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ایک موت کا وقت ہے، موت کے وقت اللہ انسانوں کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور دوسرا کہا والتي لم تمت فی منامها، جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہے ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں نیند کے وقت۔ نیند کے وقت بھی روح قبض کی جاتی ہے۔ اسی لیے بھائیو، نیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ وفات صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی موت کہا جاتا ہے۔ اور ہم جب سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک اللہم اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں میں، اموتو کہتے ہیں۔ اور جب ہم جاگتے ہیں تو صبح کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔
تو حالت نیند میں روح جسم سے نکلتی ہے، یوں نکلتی ہے کہ جسم سے تعلق باقی رہتا ہے، اور حالت نیند میں نکلی ہوئی روح سفر کرتی ہے. اسی لیے انسان حالت نیند میں بہت سارے خواب دیکھتا ہے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ حالت نیند میں نکلی ہوئی روح کی روحوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، تبھی تو طرح طرح کے خواب دیکھتا ہے. خوابوں میں انسان کن کن لوگوں سے ملا کرتا ہے. اس طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ جسم کا رشتہ روح کے ساتھ موت تک باقی رہتا ہے، لیکن حالت نیند میں ہر رات ایک معنی میں انسان کی روح اس کے جسم سے لی جاتی ہے.